إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع فيها ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام طرح کی تعریفیں ہیں. حقیقی طور پر ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے. بے شمار درود ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، آپ کے جانثار اصحاب کرام پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اپنے وعدے کے مطابق قیامت تک ان لوگوں کے ساتھ رہے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع اور پیروی آپ کے اصحاب کے منہج اور طریقے اور فہم کے مطابق کی. اللہم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نشانیوں اور اپنے دین کی علامتوں کی عزت، احترام اور ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو راستہ حق کا راستہ ہے اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے. آمین. اللہ جو راستہ گمراہی ہے اور باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے. اللہم آمین. ہر دین اور مذہب کی کچھ ایسی نمایاں نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں جس سے اس دین اور مذہب کی اپنی شناخت اور اپنی پہچان ہوتی ہے، اور ان نشانیوں اور علامتوں کا وجود اور کثرت سے وجود کسی بھی علاقے اور خطے میں اس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت یا اس مذہب کے ماننے والوں کی میجورٹی، ان کے غلبے کا ایک ثبوت اور ایک پروف ہوتا ہے. کسی علاقے میں اگر مندر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہندوؤں کی یا نان مسلموں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں ان کا غلبہ ہے، یا وہاں ان کا مطلب ایک اعتبار سے کہا جائے کہ ان کی اکثریت ہے. کسی علاقے میں چرچ وغیرہ کی تعداد اگر زیادہ ہے تو عیسائیوں کا
نصارہ کا جو ہے وہ ایسا علاقہ مانا جائے گا یا ایسا خطہ مانا جائے گا جہاں ان کی اکثریت یا ان کا غلبہ ہوگا. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی علاقے میں مساجد کی کثرت ہو اور مسجدوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس علاقے میں مسلمانوں کے وجود، بلکہ وجود ہی نہیں بلکہ ان کے غلبے اور ان کی اکثریت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے. میرے عزیزوں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ مساجد ہے کیا، تو ایک عام ہمارے یہاں جو تصور ہے مساجد کا وہ یہ ہے کہ مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے گھر اور مقامات ہیں. یہ فی نفسہ ہی اصل اور صحیح بات ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو مساجد محض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرائض کی ادائیگی کے مقامات ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی درسگاہیں اور تعلیم کے مراکز ہیں، یہ ایسے ٹریننگ سینٹر ہیں جہاں سے ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امت کے انتہائی محسن، درد مند، مفکر اور امت کے انتہائی محسن اور خیر خواہ رہنما نصیب ہوئے اور یہاں کی تربیت سے ہمیں ملے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جواں مرد اور انصاف اور عدل میں اپنی مثال خود آپ ہی رکھنے والی شخصیت کہیں اور سے نہیں بلکہ ہمیں انہی مساجد اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ملی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت اور فیاضی میں اپنا جو ایک بے مثال نمونہ چھوڑا، اور حیا اور پاسداری اور پاک دامنی میں جو بے مثال شخصیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہمارے سامنے موجود ہے، وہ اسی مسجد کی اور انہی مساجد کی تعلیم اور تربیت اور انہی مسجد سے حاصل کردہ ٹریننگ کی ایک بہت سنہری اور بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. شجاعت اور بہادری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم مجاہد اور رہنما بھی ہمیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے ملے. تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مراکز نہیں ہیں، بلکہ یہ فی نفسہ عظیم الشان درسگاہیں ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں، اور اپنی شخصیت کو بنانے اور شخصیت سازی کرنے کے، اپنے ایمان، عقیدے اور منہج کو بنانے کے اس سے بہترین مراکز شاید اور کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ ان کا اس طور سے استعمال کیا جائے اور ان کو اس طور سے آباد کیا جائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی خشیت نہیں ہوتی، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. تو ایسے ہی لوگ ہیں جو یقیناً ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کو ہدایت یافتہ قرار دیا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو آباد کس طریقے سے کرنا ہے اس کی صورت یا اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا. سورہ نور میں اللہ کہتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہا اسمہ ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے گھر ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے.
وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے صبح اور شام، دن اور رات۔ تو مساجد کو آباد کرنے کا جو طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اور مساجد سے اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ کے ذکر کو صبح و شام، دن اور رات بلند کیا جائے۔ پھر سورہ جن میں اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ مختلف معنی اور مفہوم اس آیت کریمہ کے ہیں، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ صلو ولا تخالط الناس، کہ مسجد میں نمازوں کا اہتمام کرو، ولا تخالط الناس، اور لوگوں سے خلط ملط نہ ہو جاؤ، یعنی لوگوں سے بات چیت میں یا نماز اور عبادت کو چھوڑ کر دوسرے کسی اور کام میں مشغول اور مصروف نہ ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، مساجد کے قیام اور ان کی تعمیر کا مقصد اور ان کو آباد کرنے کا مقصد محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جو مقاصد آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے گئے کہ یہ درسگاہیں ہیں یا ٹریننگ سینٹر ہیں یا یہاں سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے یا جو بھی مقاصد دوسرے ہیں، یہ سب ثانوی درجے کے مقاصد ہیں جن کا مرتبہ اور نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ مساجد کے قیام کا مقصد کیا ہے، اولین مقصد اور ثانوی مقصد بھی، اور ان مساجد کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا عظیم ہے۔ ایک بات یہ ہے جو ہم سمجھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے مساجد کے مقام، مرتبے، اس کے آداب اور اس کے احکامات کا لحاظ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ مساجد ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنہم رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو ایک آدمی یا لوگوں کی ایک قسم ایسی بھی ہوگی جن کو سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے اور جس کا دل مساجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہتا ہے، فجر پڑھ لیا تو اب اس کو فکر رہے گی اور اس کی کوشش یہ رہے گی کہ میں ظہر میں پہنچوں، عصر ظہر کے بعد وہ عصر کی کوشش کرے گا، پھر اسی طریقے سے مغرب اور عشاء۔ یعنی ایسا آدمی جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی طلب چاہت اور کوشش میں رہتا ہے، ایسا آدمی جو ہے وہ مساجد میں حضور اور آنے کا اور مساجد میں حاضری دینے کا پابند ہوتا ہے۔ ایسا آدمی ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما من مسلم غدا او راح الى المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنۃ كلما راح او غدا، کہ جب بھی کوئی مسلمان مسجد کی طرف چل کر آتا ہے یا مسجد وہ آتا ہے، اعد اللہ له نزلا فی الجنہ كلما راح او غدا، تو جب وہ مسجد آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے انتہائی بہترین قسم کی مہمان نوازی کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد کے طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، مسجد چل کر کے آتا ہے، تو الا یخط خطوۃ و یرفع درجتہ اخری کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بندہ جب ایک قدم مسجد کی طرف بڑھاتا ہے تو دوسرا قدم جو اس کا اٹھتا ہے وہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بشر المشائین فی ظلمۃ اللیل الی المساجد، وہ لوگ جو رات کی تاریکیوں اور اندھیرے وقت میں مساجد کی جانب چل کر کے آتے ہیں ان کو آپ جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔
یہ ایسے فضائل اور ایسے مناقب ہیں جو روئے زمین پر کسی اور جگہ چل کر آنے یا حاضر ہونے کے لیے نہیں بیان کیے گئے. یہ خصائص صرف اور صرف مساجد کو حاصل ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تبارک و تعالی کو روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات وہ مساجد ہیں. ایسے مقامات جن سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ مساجد ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ مقامات اور ایسے مقامات جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غضب اور غصہ آتا ہے وہ روئے زمین میں بازار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین سے اور آخرت سے جوڑتی ہے، اور بازار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور آخرت سے دور لے جاتا ہے. مساجد انسان کو خیر اور نیکی کی طرف لاتی ہے، ہدایت کی طرف لاتی ہے، اللہ کی رضا کی طرف لاتی ہے، اور بازاروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے، ہدایت سے، خیر کے راستے سے دور لے جاتی ہے، اللہ کے رضوان اور رحمت کے راستے سے دور لے جاتی ہے. لیکن ان معذرت کے ساتھ اور انتہائی افسوس یہ ہے کہ آج اگر کسی انسان کو کہیں مارکیٹ گھومنے جانا ہو یا کہیں میلہ وغیرہ لگا ہو تو وہ انتہائی بہترین طریقے سے سج سنور کر کے، تیار ہو کر کے، زینت اختیار کر کے نکلتا ہے. لیکن جب مساجد آنے کا معاملہ ہو تو دو وجوہات ہے، ایک تو ہماری غفلت، دوسرا ہو سکتا ہے لا علمی. اصل تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت زینت کو اختیار کرو. تو ہونا یہ چاہیے، یہ مسجد کے آداب اور اس کی زینت اور مسجد کے ایک بات یہ سمجھیے کہ ہر انسان کو اپنا بنایا ہوا گھر یا جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ اس کو بہت محبوب ہوتا ہے، وہ اس کے دل کے، اس کی جان کے بہت عزیز ہوتا ہے. اور انسان اپنے گھر کو بہترین بنانے کے لیے جہاں انتہائی عمدہ اور نفیس مال کو خرچ کرتا ہے وہیں وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، چاہے وہ انتہائی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہو، پیار محبت کے ذریعے سے ہو، یا وہ اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں پر سختی اور ان کو ڈانٹ پھٹکار کے ذریعے سے ہو، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا گھر انتہائی مہذب رہے، انتہائی خوبصورت رہے اور انتہائی بہترین میرے گھر کا ماحول رہے. اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں اور وہ دیوار پر پینٹ جو ہوتا ہے اس کو خراب کرے، اس پہ ڈرائنگ کرے یا کلر وغیرہ کو خراب کرے تو انسان بچوں کو سمجھاتا ہے، نہیں مانے تو ان پر غصہ کرتا ہے، مارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو تڑپ ہے، اس کو اپنے اس گھر کی جس میں وہ رہتا ہے، جو اس کی دنیا اور اس کی مطلب اس کے معاش اور اس کی آسائش کا ذریعہ ہے، اس کو تڑپ ہے اچھا رکھنے کی، خوبصورت بنانے کی، بہترین بنانے کی. تو جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہو اور یہ کہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، ان گھروں کو خوبصورت بنانے کی اور ان گھروں کو منظم اور مہذب بنانے کی ذمہ داری ہماری سب سے زیادہ ہے. جتنا ہم اپنے گھروں کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ ہماری کوشش، چاہت اور طلب یہ ہونی چاہیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہونے کے ناطے اور ایک ایمان والا ہونے کے ناطے کہ ہماری مسجدیں انتہائی خوبصورت رہیں، انتہائی مہذب رہیں. خوبصورت یعنی جب کوئی انسان مسجد میں آئے، کوئی نمازی یا کوئی باہر سے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، نماز کے وقت میں وہ آتا ہے تو اسے ایسا لگے اور محسوس ہو کہ وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے. اسے یہ نہ لگے کہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دو لوگ دعا کر رہے ہیں، کچھ لوگ الگ الگ جگہ باتوں میں مصروف ہیں یا کوئی کسی اور کام میں مصروف ہے. ایک بات میں واضح کر دوں، اللہ اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ یہ باتیں عام ہے، عموماً کسی خاص مسجد، کسی خاص خطے یا علاقے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو تقریباً ہر مسجد کے اندر یہ معمول آپ کو مل جائے گا کہ لوگ مساجد کے آداب کا، مساجد کی حرمت کا پاس و لحاظ ویسا نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. تو لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم مساجد کے آداب کو سمجھیں اور ان کا اس کی حرمت کا اور اس کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھیں.
آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مسجد کی آمد سے. تو ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے آدم کی اولاد مسجد میں حاضری کے وقت زینت اور خوبصورتی کو اختیار کرو. تو اگر ہمیں بازار جانا ہو یا کہیں گھومنے جانا ہو تو ہم انتہائی خوبصورت طور سے بن کر کے نکلتے ہیں, یا اگر کسی آدمی سے ملاقات کرنے جانا ہو, کسی کاروبار والے سے, کسی بزنس والے سے, یا اپنے ایون کسی رشتہ دار کے گھر ہمیں چھوٹی موٹی دعوت میں جانا ہو, یا اگر یہ کہوں اگر مبالغہ نہ ہو تو کہ اگر کسی کے گھر ہمیں میت کے لیے تعزیت اور پرسہ دینے جانا ہے تو بھی ہم انتہائی اچھے کپڑے پہن کر بہترین طریقے سے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ رب العالمین کے گھر آئیں, ہم اللہ کے گھر اللہ کے مہمان بن کر کے آئیں, تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری استطاعت کے مطابق ہم بہترین سے بہترین طریقے سے زینت کو اختیار کریں. زینت اختیار کرنا بہت آسان ہے. آپ انتہائی صاف ستھرے اور عمدہ لباس کو پہن کر کے آئیں جو آپ کے پاس موجود ہو. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت اور استطاعت دیا ہے تو خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں, اور اس میں خاص لحاظ رکھیں کہ ایسی خوشبو وغیرہ استعمال کی جائے جس سے دوسرے مصلیان کو تکلیف نہ ہو. ہلکی اور لائٹ قسم کی خوشبو جو آپ کو پسند ہو, دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے آئیں اور خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں. یہ اللہ کے گھر کو خوبصورت بنانے کے یہ اصول, طریقے یا پوائنٹس اور نکات آپ جو بھی کہہ لیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے مسجد میں آئیں. دوسرا کہ جب آپ مسجد آنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو دعا کا اہتمام کریں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا ورفع بصره الى السماء فقال اللهم اني بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. رواه ابو داؤد في سننه. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے گھر سے نکلنے کی, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ تقریباً سب کو یاد ہوگی. یہ دعا پڑھتے اس کے بعد کہتے اللہم انی, دعا کے الفاظ اور کلمات پر غور کیجئے, اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل. اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں, میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں ان اضل او اضل, کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے, او ازل او ازل, یا میں کسی غلط راستے پر چلا جاؤں یا مجھے کسی غلط راستے اور گناہ کے راستے پر چلا دیا جائے اور لگا دیا جائے, او اظلم او اظلم. اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں گھر سے نکلتے وقت کہ میں لوگوں پر گھر سے نکلنے کے بعد ظلم کروں یا لوگ مجھ پر ظلم کریں یا مجھ پر ظلم کیا جائے, او اجہل او یجہل علیہ. اور میں اس بات سے اللہ گھر سے نکلتے وقت تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جب گھر سے نکلوں تو میں جہل کا شکار ہو جاؤں یا لوگ میرے ساتھ جہالت کریں. سبحان اللہ. ایک ایک کلمہ ایسا ہے کہ انسان کو ایسا یاد ہونا چاہیے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے, کیونکہ ہر چیز ایک ایک کلمے پر آپ غور کریں. گمراہی سے بنا مانگی گئی ہے, گناہ کے راستوں پر چلنے یا چلا دینے سے بنا مانگی گئی ہے, ظلم سے بنا مانگی گئی ہے, اور جہل سے بنا مانگی گئی ہے. یعنی وہ سارے راستے تقریباً جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں, ہر راستے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لی گئی ہے. سب سے پہلے زینت اختیار کریں اپنی حسب استطاعت, اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کر کے گھر سے نکلیں. مسجد آئیں تو مسجد آتے وقت جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پیر پہلے آپ مسجد میں رکھیں. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی شأنہ کلہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتی الامکان کوشش یہ کرتے تھے کہ سارے اچھے اور خیر کے کام آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. تو لہٰذا خیر اور نیکی کا کام ہے. تو جب آپ مسجد آئیں تو آنے کے بعد اپنا دایاں پیر مسجد میں رکھیں اور دعا کا اہتمام کریں. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وعن ابی اسید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. رواه مسلم فی کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ. جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہونا چاہے تو اللہ سے دعا کرے, اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب اس دعا کو آپ سمجھیں اور جب مسجد میں آ کر کے ہم بیٹھیں تو یہ دعا ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم مسجد میں آئے ہیں کیوں,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے. اب اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی کیسے؟ جب مسجد میں آ کر ہم نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دعا کریں گے، اللہ رب العالمین کے ذکر کا اہتمام کریں گے تو ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی. ایسا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہوئے تو ہم گفتگو میں مشغول ہو گئے یا کسی اور کام میں مشغول ہو گئے عبادت کو چھوڑ کر کے. یہ اللہ کی رحمت کے منافی ہے. اسی طریقے سے ایک اور اہم کام یہ مسجد کی، آپ سوچیں کہ جب ہماری مساجد میں ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو مساجد کا ماحول کتنا خوشگوار ہوگا اور کتنا بہترین مساجد کا ماحول ہوگا، اور اس سے انسان کے اندر عبادت میں بھی لذت پیدا ہوگی، لوگوں کی عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا. ایک اور اہم کام ہم یہ کریں کہ جب ہم نماز کے لیے آنا چاہیں تو اگر کوئی آدمی کہیں باہر سے آتا ہے جہاں سے وضو وغیرہ کی سہولت نہیں ہے تو مسجد آ کر کے وضو کر لے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے آتا ہے تو بہتر یہ ہے اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں. کیوں؟ وعن کعب بن عجرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه فخرج عامدا الى الصلاة فلا يشبك بين اصابعه وفي رواية فانه في صلاة رواه الدارمي في سننه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی انسان وضو کرے فاحسن وضوءه تو اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے وضو کرے، فخرج عامدا الى الصلاة اور جب وہ مسجد نماز کا ارادہ کر کے نکل جائے تو وہ کیا کرے؟ فلا یشبک بین اصابعہ اپنی انگلیاں چٹکانا بند کر دے. دوران رستے میں جب وہ آتا ہے تو اپنی انگلیاں نہ پھوڑے، انگلیاں نہ چٹکائے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فإنہ فی صلاۃ کیونکہ جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آنے کے لیے نکلتا ہے تو اس بیچ میں وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور دوران نماز انگلیوں کا چٹکانا یہ ممنوع اور منع ہے. تو لہٰذا اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ جب اپنے گھر سے آئے تو وضو کر کے نکلیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب وضو کریں تو نماز کا ارادہ کر کے نکلیں، اور جب ہم نماز کا ارادہ کر کے نکلے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ سیدھے گھر سے نکل کے مسجد آئے، دوسرے اور کسی کام میں مصروف نہ ہو، کیونکہ وہ جو وقت ہے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے. مسجد آئیں، دعا کا اہتمام کریں، اور اہتمام دعا کا کرنے کے بعد ہم یہ کریں سب سے پہلا جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اس وقت تک کہ نہ بیٹھے حتى يصلي ركعتين جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. تو آپ دیکھیں، آپ خود غور کریں کہ جب آدمی اپنے گھر سے انتہائی اچھے انداز میں لباس اور زینت اختیار کر کے نکلے گا، وضو کر کے آئے گا، دعا کا اہتمام کرے گا، اللہ کی رحمت کی امید کرے گا اور وہ نماز کا اہتمام کرے گا، تو کیوں اسے اس کے مسجد میں آنے کا مقصد نہیں ملے گا اور کیوں اسے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی؟ ہم خود سوچیں. پھر اگر کوئی آدمی وہ اپنے گھر سے وضو نہیں کر کے آیا ہے یا وہ جو نماز کا اہتمام کر رہا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، دونوں کے لیے روایت ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لولا اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ وفی روایت وعند كل وضوء کہ مجھے اگر میری امت پر یا لوگوں پر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت اور ہر وضو سے پہلے ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. کتنے کی آتی ہے؟ 10 یا 20 روپے سے زیادہ کی مسواک نہیں آتی ہے. پھر آپ سوچیں کہ ہم نے اپنا جو گھر بنایا اس گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، ایک لمحہ بھی سوچے بنا. تو اللہ کے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو انتہائی مہذب بنانے کے لیے کیا ہم 10 یا 20 روپے کی مسواک خرید کر کے اس کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. بس ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی عظمت، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بات کہنا کہ اگر مجھے مشقت اور تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز اور وضو کے وقت میری امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، یہ اس بات کی عظمت اور اہمیت کو بتا دینے کے لیے کافی ہے. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ مسواک خریدیے، اس کا اگر بڑی مسواک ہے آپ اس کو 2 حصوں میں کاٹ لو، پاکٹ سائز. ایک اگر کسی کو رکھنا ہے تو وضو خانے میں رکھ دے، ایک اپنے پاس جیب میں رکھ لیجیے. اور انسان اگر کوشش کرے تو کوئی بھی چیز اس کے لیے ناممکن یا مشکل نہیں ہے، اور یہ بہت آسان چیز ہے. تو کوشش یہ کرے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو، اپنی نمازوں کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہم مسواک کا بھی اہتمام کریں. وضو سے پہلے کر لیں، مسجد پہنچے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، پڑھنے کے پہلے کر لیں. فرض نماز جماعت کا کھڑے ہونے کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، 1-2 منٹ پہلے مسواک کر لیں، اپنے جیب میں رکھ لیں، بعد میں اس کو آپ دھو لیں.
تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو خوبصورت اور مہذب بناتی ہیں اور عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع لاتی ہیں. ایک اور بہت اہم چیز، جب ہم عبادت کریں، تحیۃ المسجد ہم نے پڑھ لی، اور اگر ہمارے پاس فرض نماز کھڑے ہونے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد وقت باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، للہ، اللہ کے واسطے اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس میں بیٹھ کر کے ہم گفتگو نہ کریں، یا مساجد کے یہاں وہاں کونوں میں ہم منتشر نہ رہے یا بکھرے نہ رہے، اس کا فائدہ اٹھائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ ایسا ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے. تو جو دعا آپ کو مانگنا ہے، جس چیز کی آپ کو حاجت، ضرورت ہے، آپ محتاج ہو، آپ وہ دعا مانگے. کیا ہوگا؟ آپ مسجد میں بیٹھ کر اس وقت کو گوا دیں گے، اس میں آپ کا نقصان ہے. اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہے، کوئی خیر خیریت لینا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، نماز کے بعد باہر نکل کر کے لے لیجئے. لیکن اس وقت میں فائدہ نہ اٹھانا، یہ انتہائی ایک اعتبار سے اگر کہا جائے تو انسان کی بیوقوفی ہے. تو اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اور اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد، اس کو غنیمت جانے، اس میں دعا کا اہتمام کریں. نماز سے فارغ ہو، اور فارغ ہونے کے بعد عموماً یہ چیز محسوس کی گئی ہے، تقریباً ہم میں سے ہر کسی نے اور ہم سب نے محسوس کیا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہم سب اس میں ملوث ہو ہی جاتے ہیں. منظر یہ ہے، صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اگر 2 4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو 2 4 لوگ، 5 لوگ، حالانکہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نفل ادا کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اذکار کر رہے ہیں. اور ہم، ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے عبادت کرنے کے دوران ہم تشویش اور خلل کا باعث اور سبب بنتے ہیں. وہ کیسے؟ ہم جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، ہم اگر عبادت نہیں کرنا چاہتے، ہماری عبادت ہو گئی تو مسجد سے باہر نکل جائے، ہمیں کوئی گفتگو کرنی ہے، باہر ہے، آپ باہر کہیں کھڑے ہو کر کے بات کریں، کسی اور جا کر کے گفتگو کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری باتوں سے عبادت کرنے والوں کو خلل اور تشویش ہو. ایک بہت بہترین اور بہت بڑی روایت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة فقال الا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع صوته في القراءة وقال في الصلاة. ورواه ابو داود في سننه. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس روایت کو سنیں، ترجمہ جانیں، اور یہاں سے لے کر کے اٹھیں، اور کوشش یہ کریں کہ آئندہ نماز سے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں اعتکاف کیا، فسمعهم يجهرون بالقراءة، تو صحابہ اکرام کو سنا کہ صحابہ اکرام قرآن مجید کی تلاوت زور سے کر رہے ہیں، جہری آواز میں کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ الا ان كلكم مناج ربه، خبردار، تم میں سے ہر کوئی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں یا مسجد میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور چپکے چپکے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. آپ خود غور کریں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ہم اس میں اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم اپنی حاجتیں چپکے چپکے رکھ رہے ہیں، اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کچھ نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو نہیں کر رہے تھے، متفرق جماعتوں میں، گروہ میں بڑھ کر بیٹھے ہوئے نہیں تھے. کیا کر رہے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت جہری طور پر کر رہے تھے. اور جہری آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے نہ انتہائی پست آواز ہے، نہ انتہائی تیز ہے، درمیانی آواز ہے. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم لوگ آپس میں قرآن مجید کی تلاوت زور سے کر کے ایک دوسرے کو تکلیف مت دو. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے آپس میں جہری قرأت کرنے کو تکلیف اور ایذا سے تعبیر کر رہے ہیں. تو سوچئے کہ ہمارا طرز عمل جو ہے اس پر کیا حکم آنا چاہیے. وہاں صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں کو تم ایک دوسرے آپس میں تکلیف نہ دو. اور کیا کہا؟ وَلَا يَرْفَعُ أَحَدَكُمْ صَوْتَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي الْقِرَاءَةِ، تم میں سے کوئی قرآن مجید کی قرأت کرتے وقت اپنی آواز کو بلند نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرے لوگ عبادت کرنے والے ہیں ان کو تشویش اور خلل ہوگی. آپ خود پریکٹیکلی سوچیں کہ اگر 2 لوگ 4 لوگ یا 10 لوگ یہاں عبادت کر رہے ہیں اور انتہائی پرسکون ماحول ہے عبادت کا،
اور اس میں اگر دھیرے دھیرے بھی انسان بات کرے تو آپ خود محسوس کیجئے گا کہ وہاں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو خلل اور تشویش پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ہم ان کی عبادت میں خلل اور تشویش پیدا کر کے گناہ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی عبادت متاثر ہو رہی ہے اور ہم بھی گناہگار ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی تلاوت تک زور سے کرنے کے لیے روک دیا صحابہ کرام کو. تو چیز جائے کہ ہم فضول کی یا بیکار کی یا وہاں کی گفتگو مسجد میں کھڑے رہ کر کے اس وقت کریں، خاص طور سے جب کہ لوگ عبادت کر رہے ہوں. اگر ایک بندہ بھی، ایک مصلی بھی عبادت کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، ایمانی فریضہ بھی ہے کہ مسجد سے باہر ہو جائیں. اگر ہمیں گفتگو کرنی ہے یا وہاں کی بات کرنی ہے تو عبادت کرنا ہے تو بیٹھے کتاب وغیرہ پڑھنا ہی پڑے. آخری بات، ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کی گفتگو یہی ختم کی جائے گی. وعن السائب بن يزيد قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ائتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. یہ روایت صحیح بخاری وغیرہ کی ہے. سعید ابن یزید جو تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں موجود تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں کھڑا ہوا تھا. فحصبني رجل، تو ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے روک لیا. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مخاطب تھے. جو روایت میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتکاف والے صحابہ کرام کے چہرے قرد کرنے والی پیش کی، وہ اور یہ دونوں روایتوں کو آپ سمجھیے اور سامنے رکھیے. تو آپ نے کہا ائتنی بہذین، ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ. صاحب بن یزید کہتے ہیں فجئتہ بہما، میں دو آدمی جن کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلانے کے لیے کہا، میں ان کے پاس لے کر کے آیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا من انتما او من این انتما، بھئی تم دونوں کی حقیقت کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے، یا او من این انتما، یا تم دونوں کہاں سے آئے ہو. قال من اہل الطائف، دونوں لوگوں نے جواب دیا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں اہل طائف سے ہو. لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم دونوں اہل مدینہ میں سے ہوتے لاوجعتکما، تو میں تمہیں ضرور کوڑے لگاتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آوازوں کو بلند کرتے ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں تم لوگ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو. تو سوچئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں اتنی شدت اختیار کی کہ کہا کہ یہ دو لوگ جو مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والے یا آواز کو بلند کرنے والے تھے، ان کو آپ نے کہا کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور کوڑے لگاتا. میرے عزیزوں، یہ باتیں کسی کی ذاتیت پر یا کسی کے پرسنل پر کوئی طنز یا تان نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہم سب ملوث ہو جاتے ہیں. دو وجہ سے، ایک غفلت یا دوسرا لا علمی. یہ دو وجوہات ہو سکتی ہے کہ ہم انتہائی غفلت کا شکار ہے کہ ہمیں اس بات کی عظمت کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں کیوں آتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یا مساجد میں کیوں آتے ہیں، یا اس کے اصول، اس کے آداب ضوابط لحاظ کیا ہے. تو یہ کچھ اہم اور بنیادی باتیں ہیں جو مسجد کے آداب کو یا مساجد اور ہماری عبادتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور مہذب بنانے کے لیے اور مساجد کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں. جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں، آپ ان پر غور کریں اور آپ سوچیں اور تصور کریں کہ اگر ہماری مساجدوں کے اندر ایسا ہی ماحول ہو جائے کہ آئے آدمی انتہائی وقار اور سکونت کے ساتھ انسان مسجد میں آئے، آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر کوئی انفرادی طور پر اپنا اپنا دعا کرے، دعا کے بعد وقت بچ گئے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے استغفار کرے، نماز کے بعد انتہائی پرسکون ماحول رہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت کرے، دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور اس کو مزید اگر پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے تو مسجد میں بیٹھا رہے یا وہ مسجد سے باہر چلا جائے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے. تو آپ سوچیں کہ مساجد کا ماحول خود کتنا خوشگوار اور خوبصورت ہوگا اور ہماری عبادتیں کتنی بہترین اور پرسکون اور خشوع اور خضوع والی ہوگی. اللہ تبارک اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اور اسی موضوع سے یا اسی سے متعلق اور کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت یا حق کے موافق رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں کتاب و سنت یا حق کے خلاف رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اللہم آمین۔